الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل صدق اللہ العظیم. بابا سے بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ. کلم پر رسول دا جان پارا زہجنا یا رسول اللہ، دلم پر مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. ذکر داخلی شہران سے شد روزی سیان پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. چوبا زوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروب جامی را در آجا یا رسول اللہ. چوسو من گزر آری منی مسکین ناداری فدائے نقش نالانت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالانت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالانت کنم جان یا رسول اللہ. گنہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو غنی از ہر دو عالم فقیر روز محشر عذر ہے منقذیر. گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. عزیز سامعین محترم، آج الحمدللہ عید الفطر خوشیوں کا دن ہے اور دل ملانے کا یہ دن ہے. آپس میں محبتیں، الفتیں، چاہتیں بانٹنے کا یہ دن ہے. پیار اور محبت تقسیم کرنے کا یہ دن ہے. اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی کوشش کریں. آپ بچپن میں جب لڑائی کرتے تھے تو یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. ہم غور کرتے رہے کہ یہ اللہ کے گھر سے مراد بچوں کی لڑائی بار ہوتی ہے تو گھر میں مسجد میں آ کے مسجد صاف کرنے کا مقصد کیا ہے. تو پھر بڑے ہو کے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے گھر سے مراد یہ دل ہے. لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر یعنی یہ جو دل ہے اس کو صاف کرو. ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولکن ینظر الی قلوبکم. اللہ صرف دلوں کی طرف دیکھتا ہے، چہروں کی طرف اور جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. اس کی نگاہ صرف دلوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں دلاں وچ رب رہندا. تو آپ اپنے دلوں کے برتن کو صاف کریں. یہ اللہ کا گھر، اس کو صاف کریں. یہی آج عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا نام ہے. اگر ہمارا یہ دل یہ سیاہ ہے، یہ دل مردہ ہے، دل کے اندر ابھی بھی نرمی نہیں ہے، ابھی بھی یہ روٹھے ہوئے باپ کو منانے کے لیے اپنے جو دوست ناراض ہے، جو رشتہ دارات ناراض ہیں، اس کو سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اگر گلے ملیں اور بغل گیر ہوں، ہمارا جسم اور یہ سینہ تو سینے کے ساتھ ملے لیکن سینے کے اندر جو دل ہے یہ وہی نامراد رہے، یہ اسی طرح سخت رہے، چہرے پہ مصنوعی منافقانہ مسکراہٹ رہے لیکن دل کے اندر وہی کدورت، وہی نفرت، وہی انانیت رہے، تو یاد رکھیں یہ عید تو ہوگی لیکن یہاں سے اوپر عید ہوگی. اس سے نیچے عید کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کے برتن کو صاف کریں، اپنی رشتہ داریاں نبھائیں. رشتہ دار جو روٹھے ہوئے ان کو منانے کی کوشش کریں. جو امیر ہیں وہ غریبوں کے ساتھ بالخصوص ملیں، کیونکہ وہ جو غریب ہیں وہ احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے، ان کے اندر ایک روک ہے، کاڑ ہے، وہ آپ کے قریب آتے ہوئے طرح کے ان کو پچوکے لگتے ہیں. آپ ایک قدم بڑھیں. کبھی آپ غور کریں، بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ آپ کو سلام کر دے تو آپ اس کی مٹھاس رات سوتے ہوئے محسوس کریں گے. فلاں پی صاحب نے، فلاں ایم ایل اے صاحب نے مجھے وہ سلام کیا تھا، یار وہ بڑا چنگا بندہ، اس نے مجھے سلام کیا تھا. آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کو ایک فون کر دیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ واٹس ایپ کا یہ دور ہے، اگر آپ ایک میسج بنا کے اپنے سارے رشتہ دار دوست احباب کو صرف میسج ہی سینڈ کر دیں تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، یار دیکھو وہ فلاں جو ہے نا وزیر ہے، مشیر ہے، یا فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے پرسنل میسج کیا ہے، اس نے مجھے یاد رکھا ہے. یہی خوشیاں ہیں، یہ کھانا کھانا، یہ
سونے کپڑے پہننا، یہ عید پڑھنا، یہ ٹھیک ہے، سنت ہے۔ اصل سنت یہ ہے آپ اپنے دل کو عید کی خوشیوں سے دوبالا کریں، دل سے قدرتوں کو ختم کریں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ پہ بھی ایمان ہے اور مرنے کے بعد آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ انسان اللہ پہ بھی یقین رکھے اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے اس دنیا کے بعد مرنا ہے، میں نے مرنے کے بعد دوبارہ حشر تک پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جس کو دونوں باتوں پہ یقین ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیصل الرحمہ، وہ رشتہ داری نبھایا کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ محبتیں، الفتیں، چاہتیں بانٹنے کی کوشش کرے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رشتہ داری کے اوپر ارشاد فرمایا کہ یہ جو رشتہ داری ہوتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اس کو چھوڑ دیں گے اور آپ کی عبادت قبول ہو جائیں گی، یا آپ اس کو ترک کر دیں گے اور آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ نہیں، اگر آپ نے رشتہ داری کو توڑا آپ بھی ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے کزنز کو چھوڑ دیں، چچا، تایا، خالہ، ماموں، پھوپھیوں کو چھوڑ دیں، آپ یہاں سے چھوڑیں، وہ سوسائٹی میں چلے جائیں، امیروں کے گھر، ان کی وہ جائیدادیں، ان کے مکانات وہ علیحدہ بن جاتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں خانہ دے پرونے خان، وہ ہمارا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے، ہم سٹیٹس کو ہو جاتے ہیں، سٹیٹس کانشیس بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اوپر لیول پہ چلے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ رشتہ داری جو ہے، خالہ ہونا، ماموں ہونا، چاچا ہونا، تایا ہونا، پھوپھی ہونا، یہ کزن ہونا، یہ ساری رشتہ داریاں ہیں۔ یہ رشتہ داری ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت ہمارے سامنے ارشاد فرمائی، بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو رشتہ داری ہے اس کو ایک انسانی شکل میں بنا کے پیش کیا گیا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، یعنی پرسن بنا کے، انسان بنا کے پیش کیا گیا۔ یہ رشتہ داری، یہ جو تعلق ہے، یہ ریلیشن ہے، یہ ریلیشن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی تو یہ ریلیشن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم قامت الرحم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب ساری مخلوق کو بنا کے اللہ تعالیٰ فارغ ہوا تو قامت الرحم، رشتہ داری، ریلیشن کھڑا ہو گیا۔ یہ جو قرآن ہے یہ بھی انسانی شکل میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یہ ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے، یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، یہ جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل عطا کرے گا۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنا احترام کرنے والے، اس کا ادب کرنے والے، اس کے روزے رکھنے والے، ان تمام لوگوں کی یہ شفاعت کریں گے۔ اسی طرح رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس نے اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ کیا، ڈیبیٹ کی، بحث کی، اپنا جو درد دل تھا وہ شیئر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آرگو کیا، دلیل مانگی کہ مالک یہ تو نے کیا تو یہ کیوں نہیں کیا، میرے لیے کیا ہے؟ ذرا الفاظ پہ غور کریں۔ فقالت ھذا مقام العاجز بک من القطیۃ، یا اللہ تو نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے انسانوں کو تو نے اشرف المخلوقات بنا دیا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو تجھ سے رشتہ داری توڑنے سے پناہ چاہتا ہے، اسے تو نے اشرف المخلوقات بنا دیا، جو رشتہ داری نہیں توڑے گا اس کو تو نے یہ مقام عطا کر دیا۔ قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، رشتہ داری ایسے ہی ہے کہ میں نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا، تو کیا چاہتی ہے؟ اما تردین ان اصل من وصلکی و اقطع من قطعکی، اے رشتہ داری مجھے یہ بتا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یہ چچا ہونا، تایا ہونا، خالہ ہونا، پھوپھی ہونا، کزن ہونا، یہ ساری رشتہ داریاں ریلیشن ہیں۔ میں ریلیشن کی آپ کے سامنے بات کر رکھا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو فرمایا، اے رشتہ داری کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان اصل من وصلکی، جو شخص تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آج انسانوں کے پاس، لوگوں کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد، عہدہ، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا ہو گیا؟ رات کو وہ مینٹلی سکون حاصل کرنے کے لیے اتنی گولیاں کیوں کھاتے ہیں؟ کبھی غور کیا کہ بندہ پریشان کیوں ہے؟ اے سی والی گاڑی ہے، اے سی والا کمرہ ہے، اے سی والا آفس ہے، عہدہ بھی ہے، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، لیکن رات کو جب جا کے بیڈ پہ سونے کی کوشش کرتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کر لیں۔ اس کی وجہ یہی ہے
اگر تم نے اپنی رشتہ داری کو کاٹا ہے تو اللہ نے تمہیں کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور جو رشتہ داروں کو اپنے پاس رکھتا ہے، رشتہ داریاں نبھاتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، رشتہ داروں کو دور نہیں کرتا، یہ نہیں کہ 4 پیسے آگے اپنی برادری تبدیل کر لیتے ہیں، 4 پیسے آگے محلہ چھوڑا اور دور چلے گئے۔ ہاں، اپنے لیے اچھا کرنا اس سے منع نہیں ہے۔ آج تو یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، آپ کسی بندے کو بھی اپنے قریب لا سکتے ہیں، آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ وائس کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کبھی اپنے 24 گھنٹوں میں اپنی مصروفیات میں سے چند لمحے نکال کے کبھی غور کر لیا کریں کہ میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، سب سے بڑی رشتہ داری آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ نوجوان حضرات جن کے ماں باپ وہ +40 جا چکے ہیں، یعنی 40 سے اوپر 50-60 سال کے ہو گئے ہیں، جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، سفیدی آ گئی ہے۔ وہ ماں باپ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ دیر کھڑے ہو کے کچھ لمحے بیٹھ کے وقت گزار لیا کرو۔ آپ کی دولت، جائیداد، روٹی، کپڑا، مکان کی کوئی ضرورت نہیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میرا جوان بیٹا میرے پاس بیٹھ کے کبھی 2-4 مجھ سے باتیں کر لے، یہ میرے قریب بیٹھتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، کبھی کر کے دیکھ لیں، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے، آج آپ جتنے مرضی گانے سن لیں، اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ملے گا۔ آج کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، رشتہ داری وہ نبھانا یہ روح کی غذا ہے۔ ہم بہت دور چلے گئے، ہم رسماً عیدیں مناتے ہیں، لیکن جو اصل عید ہے وہ ہم سے کوسوں دور چلی گئی ہے، ہم بڑے دور چلے گئے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رشتہ داری اس کے اوپر راضی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک، جو ایسے کرے گا مجھے نبھائے گا اور میرے ساتھ تعلق قائم رکھے گا تو بھی اس کو قائم رکھے گا، جو مجھے توڑے گا تو بھی اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے اسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، درمیان میں رہتی ہے، اور وہاں پہ یہ روزانہ دعا کرتی ہے، یا اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ کے رکھ، یا اللہ جو مجھے توڑتا ہے تو اس کو توڑ کے رکھ دے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک ایگریمنٹ کیا ہے، یہ رشتہ داری کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ جب یہ مخلوق پیدا کی اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داری کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور پھر آپ سے یہ بھی عرض کروں، آج کے دور میں انسان 2 بڑی خواہشات ہیں۔ ایک یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میرے پاس دولت وافر مقدار میں آ جائے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جب دولت میرے پاس آئے ساتھ میری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، مجھے لمبی عمر ملے اور ساتھ میرے پاس دولت کی فراوانی ہو۔ ان دونوں چیزوں کے لیے صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی وہ لمبی پائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک کام کرے، فلیصل رحمہ، اپنی رشتہ داری نبھانا شروع کر دے۔ اب دیکھیں کہ میرے چھوٹے بھائی اگر وہ ان پڑھ ہیں، وہ غریب رہ گئے ہیں، میں نے اس کے ساتھ تعلق اپنا قائم کرنا ہے۔ میرے یہ رشتہ دار یہی کزن جن کے ساتھ میں بچپن میں گلیوں میں کھیلتا رہا، آج میں بہت اونچا چلا گیا ہوں تو میں ان کو بھولوں نہ، میں ان کے ساتھ آ کے کچھ وقت گزاروں، میں ان کے ساتھ محبتیں قائم کروں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صدقہ و خیرات کی باری تھی فرماتے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ایک غلام تھا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نہیں۔ جب حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ وہ دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن گزارنے کی باری میرے پاس تھی، سرکار کی ازواج مطہرات تھی، زیادہ بیویاں تھیں، آپ نے باری باندھی ہوتی، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس۔ تو حضرت میمونہ کہتی جب سرکار میرے پاس دن گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے باتوں باتوں میں عرض کیا حضور وہ جو میرا غلام تھا میں نے آزاد کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تو نے ایسا کر دیا؟ بڑا خوش ہوئے کہ اس نے غلام کو آزاد کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے۔ آپ نے واقعی آزاد کر؟ جی حضور میں نے آزاد کر دیا ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی تھی، خیرات تو تمہیں کرنی تھی، صدقہ کرنا تھا، لیکن اپنے ماموں کو دے دیتی، اس سے تمہیں رشتہ داری کا بھی اجر ملتا اور تمہیں صدقے کا بھی اجر ملتا۔ آج ہماری دوستیاں دائیں بائیں آگے پیچھے بہت زیادہ ہیں۔ آج جوان لڑکے جو ہیں ان کی باہر دوستیاں، 7 سمندر پار فیس بک کے اوپر حالات پوچھے جا رکھے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ رات کتنے بجے سو رکھے ہیں، کیا کر رکھے ہیں، 7 سمندر پار تمہیں تو فکر ہے، لیکن گھر میں جوان بہن جو موجود ہے وہ بھائی کی راہیں تک رکھی ہے، جوان بھائی آپ کے لیے ترس رہا ہے کبھی یہ مجھ سے بھی سلام لے لے۔ اکثر یہ گھروں میں بات موجود ہے، یہ جو بھائی ہے یہ بڑا غصے کا ہے، یہ بڑا غسیلا ہے، گھر میں وہ فرعون بنا ہوا ہے، لیکن باہر جیسے دروازہ نوک ہوتا ہے اس کا دوست اسے بلاتا ہے فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ باپ آپ سے دور ہے، ماں آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترس جاتی ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ یہ بھی حالات ایسے موجود ہیں کہ یہ عید کا موقع ہے، لوگ جو جوان لڑکا غصے والا ہے وہ کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں۔ بتائیں مجھے یہ کیسی عید ہے؟ عید یہی ہے اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتہ داروں کو قریب کرو، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ رشتہ داری نبھائیں گے، دل زندہ ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے، اگر دل آپ کا مردہ ہو گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر دل مردہ ہونے کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 حضور علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، جو گانا ہے یہ دلوں کے اندر نفاق منافقت پیدا کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، جتنے زیادہ آپ دیکھ رہے کہ ہمارے ہاں تو جتنے بھی ہیں کوئی ٹک ٹاک بنائی جائے وہاں فاحشہ عورتیں اور گندے لوگوں کے گانے اوپر چڑھا دیے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہم دور چلے گئے ہیں، ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، اور وہاں وہ ماں جو 70 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہے، جس کا چہرہ ساتھ ہمسائے نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نیچے نہیں اترا ہے، وہ ماں فوت ہونے کے بعد اس کی تصویر فیس بک پہ لگا کے پیچھے وہ گانا چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب یہ تماشا بن چکا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے پیچھے لے او یار حوالے رب دے، ٹھیک ہے، ٹر گیا یار محبتاں والے، اور وہاں پہ یہ اعتراض اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جی لگتا ہے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی ظلم ہوا۔ اچھا آپ اپنے باپ سے محبت کرتے، کیا رب محبت نہیں کرتا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے؟ کہ صحابی رسول تھے تو ان سے پوچھا جی وہ آپ کا فلاں دوست ہے کیا پسند کرتے ہو؟ فرمایا میں اس کے لیے موت پسند کرتا ہوں۔ سر کہ بیلی کے لیے کیا اس کے لیے میں موت پسند کرتا ہوں، کیوں؟ کہتے سرکار نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو تحفہ ہے سب سے بڑا وہ موت ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور آپ ساری عمر یہ عیدیں ضائع کی جاتی ہیں۔ آپ ابھی بھی جا کے گھروں میں دیکھ لیں، کئی گھروں میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے، ہم نے کپڑے نہیں پہنے، کیوں جی؟ اس سال میرا بھائی فوت ہوا ہے، میں نے کپڑے نہیں پہنے، کیا ہوا جی؟ میرا باپ فوت ہوا ہے۔ اچھا فوت ہو گیا تو اللہ کے اس کام کے اوپر اعتراض ہے تمہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پہ یقین ہے ہم یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ برزخ کی زندگی شروع ہونی ہے، اور یاد رکھیں یہ جو آنے والی زندگی ہے قبر کی، یہ اس زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے قبر سے آگے جو حشر کی جنت کی زندگی ہوگی وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگی۔ 4 انسان کی زندگی میں مرحلے آتے ہیں، پہلا ماں کے پیٹ کی دنیا، جب اس سے باہر آتا ہے اس دنیا میں پھر ماں کے پیٹ کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا، یہ دوسری دنیا جب گزارتا ہے اس کے بعد تیسری دنیا قبر کی آتی ہے، جب قبر میں چلا جائے تو پھر دوبارہ دنیا میں آنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو بندہ قبر میں چلا جائے جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں وہ کب اس گندی دنیا میں آنے کے لیے چاہت کا اظہار کرے، سوائے شہید کے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ دوبارہ آنے کی یہ خواہش کا اظہار کرے گا۔ اور اس کے لیے بھی علماء نے کئی جواب دیے، ایک جواب یہ دیا ہے کہ جب شہید کی روح قبر سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے درمیان سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اس بندے کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہید کہے گا بار بار دنیا میں آؤں اور میری گردن پہ تلوار چلے، میرے جسم پہ بم چلے، وہ فائر لگے مجھے، جو مزہ مجھے شہادت میں آیا تھا وہ جنت میں نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے جو اللہ کے دیدار میں مزہ ہے وہ جنت میں تو نہیں ہو سکتا۔
تو جب تیسری دنیا میں بندہ چلا جائے قبر کی میں، تو یہ دوسری اور پہلی جو دنیا اس کی طرف کبھی سوچتا بھی نہیں لوٹنے کا، اور جب وہاں قبر سے جنت میں چلا جائے گا، نہ قبر کا سوچے گا، نہ دنیا کا سوچے گا، نہ ماں کے پیٹ کی دنیا کا سوچے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی رکھا یہ بہتر رکھا ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے بارڈر پار والوں کا کہ ہم وہاں جا کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ لوگ جی وہ مر گیا اور افسوس کرنا، ودوا ہو جانا، کپڑے پہن لینا، ستی کی رسم، بیوی بھی شوہر کے ساتھ وہ چتا میں جلا دی جاتی ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ مسلمان جو مرتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ آپ کے پیارے فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے بخشش کا سامان یہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں، عید کے دن پڑھیں۔ آج تو انبار لگے ہوئے ہیں، چوک و بازار میں جگہ جگہ پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، اور وہ یہ صدائیں بلند کریں، حدیث میں آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی بخشش لینے والا؟ آج عید کے دن اللہ عیدی بانٹ رکھا ہے، بخشش تقسیم کر رکھا ہے کوئی لینے والا؟ رستے بدل کے جائیں، جس رستے سے آئیں دوسرے رستے سے جائیں، کیونکہ جگہ جگہ چوکوں بازاروں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہیں، وہ اس وقت اللہ کی طرف سے معافی بانٹ رکھے ہیں، وہ عیدی بانٹ رکھے ہیں۔ اس لیے عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں، اپنی رشتہ داریاں نبھائیں، دلوں سے نفاق کو دور کریں، مردہ دل جو ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی جو محبت ہے اور موت کی جو نفرت ہے یہ بھی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا جو ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو بری دوستی ہے یہ بھی انسان کے دل کو مردہ کرتی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کثرت دہک جو ہے، زیادہ ہنسنا جو ہے یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے۔ آج یہ جگت کا دور ہے، کہہ کے مذاق اور ٹھٹھے کا دور ہے، دو چار دوست اکٹھے ہو جائیں تو وہ نکالتے ہیں اندر سے ہنسا، بار بار ہنسی نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم کہہ کے لگائیں، ہماری زیادہ سے زیادہ کہہ کے لگیں۔ جتنا زیادہ ہنسو گے اتنا زیادہ دل مردہ ہو جائے گا۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ سنائے جائیں، احادیث سناتے جائیں، آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ دلوں کو زندہ کریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیاوی گفتگو ہے جتنی زیادہ کرو گے اتنا زیادہ دل مردہ ہوگا۔ اور آج کے دور میں دنیاوی گفتگو کی سب سے بڑی مثال ہماری آج کے دور کی گندی سیاست ہے۔ گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں اور ضرب دے کر وہ زیرو زیرو ہی آتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ لوگ قتل کر رہے ہیں اپنے آپ کو، لڑائیاں ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، خاندان بکھر رکھے ہیں۔ اسی سیاست پہ گفتگو کرے ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں بھیگ رہی، وہ اپنے محلات میں سو رکھے ہیں، وہ اپنی دنیا میں عیاشی کر رکھے ہیں، ہم یہاں سے نیچے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان پہلے ہیں، نون لیگ ہم بعد میں ہیں، پی ٹی آئی بعد میں ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، نہ اتنی نفرتیں پھیلائیں، نہ اتنے دور چلے جائیں۔ خدا را عید کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کو قریب کریں۔ ہاں آپ کا جو اختلاف رائے ہے وہ آپ ضرور رکھیں، کسی سے بھی رکھیں، مجھ سے بھی رکھیں، میری ساری گفتگو سے رکھیں آپ، لیکن نفرت نہ رکھیں۔ اختلاف رائے اور نفرت کے اندر فرق ہے۔ رشتہ داریاں نبھائیں، دوستیاں نبھائیں، اور اپنے جو پیارے فوت ہو گئے، بالخصوص آپ کے والدین جو فوت ہو گئے، امی فوت ہوئی ہے تو اس کی سہیلیوں کو جا کے آج عید ضرور ملنے جائیں، ان کو ضرور گفٹ دیں۔ ابو فوت ہو گئے تو ابو کے جو بیلی ہیں جیسے بھی ہیں، چنگے ہیں ماڑے ہیں، کیسے بھی ان کے جا کے ضرور ملیں۔ میں احادیث کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ابا فوت ہو گیا اس کے بیلی سے ملیں گے تو آپ کے ابا جان قبر میں خوش ہوں گے۔ حضور علیہ السلام اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ جب فوت ہو گئی، جب بھی بکری ذبح کرتے تو بہترین اس کی ران لے کے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آتے۔ جب پوچھا کہ حضور کیوں کرتے ہیں، فرمایا کہ میں خدیجہ کی سہیلیوں کو خوش کرتا ہوں، میری خدیجہ قبر میں خوش ہوتی ہیں۔ اپنے عزیز اقربا دوست احباب کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دوستوں سے ملیں، رشتہ داریاں نبھائیں، دلوں سے نفرتیں دور کریں۔ حقیقی عید یہی ہے، حقیقی خوشی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔